محمد علی محمد صلوات برائے خوش نبی مولا عباس علیہ 69 صلوات مولا عباس کی شان جان سے حضرت عباس شاہ لافتہ کی شیر ہے حضرت عباس شاہ لافتہ کی شیر ہے خیبر و خندق کی وہ یہ کربلا یہ شیر ہے کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل ہے فتح اور وہ خدا کی شیر یہ شیر خدا کی شیر ہے حضرت عباس شاہ پر محمد علی محمد صلوات صلی اللہ محمد آل محمد خاک کے حوالے سے سلام ہے میر حسن میر کا پرسہ دینے کے لیے آپ کو سب آئے مولا عباس کی سردار ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے زینب کے سر میں نے 2 سال ہے گزارے میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے زین المان میری آغوش میں اتارے یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے
کے وہ بے کسی کا منظر مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر. اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے. شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما, زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما. اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے. وہ پیغام کہتے ہیں اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر, قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر. نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے. توقیر تو بھی کر لے آل ابا کا ماتم, جو شام میں گئی تھی اس بیردا کا ماتم. ممنون ماتمی کی مخدومہ فاطمہ ہے. میں خاک کربلا ہوں, رتبہ میرا جدا ہے. ایک بار سورہ حق, 3 بار سورہ اخلاص. آپ اپنے تمام جملہ مرہومین و مرحومات شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص ناصر زیدی اور جتنے علماء سے دور ہو چکے ہیں تمام کے لیے, اور اس میں میرے والدین کو شامل. خوشنود یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بلندر صلوات. اس وقت مولا عباس کے اوپر طریقے سے رکھ کے لگی. یہ جو سرداب ہے یہ بالکل تربت تو نہیں ہے مولا عباس, لیکن مولا عباس کی تربت سے پھر انشاءاللہ بھی آگے صاحب جب بیٹھیں گے تو آپ کو اس جگہ کے بارے میں بیان کر دیں گے. تو جو اس سرداب میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو جن کے آج آخری راتیں کربلا کی, وہ چلے جائیں گے. تو مولا عباس کی بارگاہ میں آئے مولا عباس کو اس کی بھتیجی جناب سکینہ کا پرسہ دیتے ہیں. یہ وقت یہ جگہ بتائیے پھر کس کو نصیب ہو. آئے مولا حسین کی شہزادی 4 سالہ معصومہ شہزادی جناب سکینہ ان کو پرسہ دیتے ہیں. مولا حسین جب 28 رجب مدینے سے روانہ ہوئے کربلا کے لیے, مدینے سے مکہ سے کربلا جب 2 محرم کو پہنچے, مولا حسین 2 محرم سے شب عاشور مولا حسین نے جناب سکینہ کو اپنے پاس بلایا, اپنے سینے پہ سلایا. تو جناب سکینہ سے مولا حسین نے کربلا کے عاشور کے دن کا تمام واقعہ مولا جناب سکینہ کو بتایا کہ بیٹی کل کا دن تیرے بابا نہیں ہوں گے, چچا عباس نہیں ہوں گے, شہزادہ علی اکبر نہیں ہوں گے, جناب قاسم نہیں ہوں گے. سنیا زدارو مولا حسین نے اپنی شہزادی سے کیا کہا, اور مولا حسین نے جب اپنی شہزادی کو پورا منظر واقع 10 محرم کا بتایا تو مولا حسین کو جناب سکینہ نے کیا کہا, کر رہا ہے یہ راوی بیاں کر بلا, اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا, سینہ شاہ پہ بنت شاہ خدا, اور شبیر کہتے تھے یہ بار بار, ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا,
کفر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. جناب سکینہ اپنے بابا سے کیا کہتے ہیں, بابا آپ کے جانے کے بعد, چچا عباس کے جانے کے بعد مجھے وعدہ کریں روز اپنا چہرہ دکھانے آئیں گے, روز مجھے لوری سنانے آئیں گے. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. رو کے شبیر نے اسی کے بوسے لیے, بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے, تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے. بولی غم کیسے دیکھو کہ روتے ہوئے. بابا ہاں بھلے چپ کرانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بولے شبیر اے میری نور نظر, تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر, تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر. بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر. بابا تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی, آگ دامنے میں ہوگی تمہارے لگی. زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی, سن کے سب مشکلیں وہ بس کہتی رہی. بابا میرا دامن بچانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا, روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. محمد و آل محمد صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. تھوڑا سا اس جگہ میں ٹھیک ہے جی صحیح. تمام مرحومین کو عزیز و اقارب دوست آف کر دیجیے. اپنے تمام مرحومین عزیز و اقارب دوست احباب, تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بالخصوص جو نام میرے ہاتھ میں ہیں ان کو انشاءاللہ مجلس کے بعد ان کا تذکرہ کریں گے, اور آپ کے دلوں میں جو بھی نام ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت ابوالفضل العباس کی پاک بارگاہ میں ان کے مغفرت کے لیے, گناہوں کی, قبروں کی نورانیت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, اللہ کی رحمت میں غریق رحمت ہونے کے لیے رحم اللہ من قرئ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلوات على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وقوله الحق إن أحسن الحديث بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صلوات زائرین گرامی عزیزان گرامی قدر صرف 20 منٹ کی مجلس ہے چونکہ اس سرداب میں وقت کی پابندی کا خیال رکھا جاتا ہے ہمیں 11 بجے تک کی اجازت ہے اس کے بعد یہاں کے خادمین یقیناً ہمیں حکم دیں گے کہ یہاں سے چلے جائیں آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے مقام تک آپ پہنچ چکے ہیں اور اجتماعی طور پہ اپنے طور پہ تو آدمی پہنچ جاتا ہے لیکن اجتماعی طور پہ آپ یہاں اس ذریعے مبارک کے پاس تشریف رکھتے ہیں جو کہ ابوالفضل العباس کے حقیقی جو تربت ہے اس کے قریب ہے یعنی تربت حضرت ابوالفضل العباس کے آپ قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ وہ نورانی اور ملکوتی بارگاہ ہے کہ چند جملے ہیں صرف اگر مولا نے توفیق دی سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں ہر کسی کو یہ شوق ہے کہ مولا کی تربت مقدس جہاں پہ پانی طواف کرتا ہے اس کی زیارت کریں حقیقت میں زیارت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں ایک تو انسان کو تجسس ہوتا ہے اور اس تجسس کے بنا پہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں پانی کیسے وہاں گردش کر رہا ہے تو یہ حقیقت میں زیارت نہیں ہے یہ تو عجوبہ دیکھنے کی بات ہے اور بعض کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں ابوالفضل العباس کے عشق و عقیدت میں مولا کی بارگاہ میں اور بھی قریب جاؤں اور خود مشاہدہ کروں کہ آج تک پانی ابوالفضل العباس کو سلام کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں عشق و عقیدت اور پھر یہ دل میں خیال آ جائے کہ پانی جو کہ انسان سے کم قیمت رکھتا ہے وہ بھی ابوالفضل العباس کی اطاعت میں ابوالفضل العباس کی محبت میں ابوالفضل العباس کے حکم پہ آج بھی ان کی اطاعت میں ہے میں انسان ہو کے بھی اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں نہیں ہوں کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن مجید کی آیت میں بھی یہی ہے کل الحمد للہ ہے کہ تمام کائنات حمد الہی کرتی ہے دنیا میں پتھر ہو سورج ہو چاند ہو ستارے ہوں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جتنے بھی چیزیں ہیں خدا کا ذکر کرتی ہیں تسبیح کرتی ہیں سجدہ کرتی ہیں علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے سب اہل علم حضرات ہیں جب خدا کہتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض کہ جو بھی آسمان و زمین میں ہیں
وہ مجھے سجدہ کرتی ہیں. الشمس والقمر، شمس مجھے سجدہ کرتا ہے، قمر مجھے سجدہ کرتا ہے. والنجوم والجبال، تارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ مجھے سجدہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں خدا نے قرآن مجید میں بتائی ہیں. پتہ چلا یہ ساری چیزیں مطیع الہی ہیں، اور مطیع الہی ہونے کے بعد یہ مطیع محمد و آل محمد ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ ان کی اطاعت میری اطاعت ہے. تو جب بے جان چیزیں خدا کی مطیع ہیں تو جاندار چیز کو بھی خدا کا مطیع ہونا چاہیے. آپ کو اور ہم کو اہل بیت علیہ السلام کا مطیع ہونا چاہیے. تو یہ تربت مقدس مولا پاک کی جس بارگاہ میں آپ پہنچ گئے ہیں، اگر آپ واقعاً دیکھیں تو دیکھ نہیں سکیں گے. کہتے ہیں جب میں معمار تعمیر کرنے کے لیے تربت مقدس پہ گیا تو روتا ہوا باہر آیا، اور جو حرم کا متولی تھا عالم دین اس کے پاس آیا کہ کہا ہم نے تو تمہیں قبر کی تعمیر پہ مقرر کیا ہے. کہا ہاں، لیکن میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں کہ آپ تو کہتے ہو کہ حضرت عباس کا قد بہت بڑا تھا، آپ تو کہتے ہو حضرت عباس جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے ان کے رکاب کو کوئی نہیں تھامتا تھا، ایسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے، لیکن اندر تربت بالکل چھوٹی ہے. یہ کہنا تھا تو وہ عالم دین بھی رونے لگا، وہ بزرگوار بھی رونے لگا. کہا میں نے ایسی کون سی بات پوچھی ہے، میں تو خود رو رہا ہوں. کہا تم نے ہمارے دلوں کو دکھا دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے عباس کا قد واقعی ایسا تھا، لیکن جب عباس کو ذوالجناح سے نیچے زمین پہ آیا تو اتنی ضربیں لگائیں کہ ان کا جسم کربا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس طرح مچھلی کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. مقتل کی کتابوں میں 2 اسباب لکھے ہوئے ہیں حضرت ابوالفضل العباس کی لاش کو خیمے میں لے جانے کے لیے، جس میں میں نے بزرگوار علماء سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل مین سبب جو تھا، حقیقی سبب وہ تھا کہ حضرت عباس کی لاش اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہے. جیسے ذاکر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خیموں میں نہ لے جائے، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا. یہ بھی روایت ہے، لیکن مستند روایت یہ ہے کہ مولا ابوالفضل العباس کے جسم اطہر کو اتنا ٹکڑے کر دیا گیا تھا، یعنی ان کے جسم اطہر کو فوری طور پہ حملہ کر کے. لیکن اس حالت میں بھی ابوالفضل العباس، اس حالت میں بھی جس وقت میرے مولا میرے آقا جنہوں نے جس وقت حضرت عباس ذوالجناح سے نیچے آئے ہیں تو کہا الا کسر ظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. حسین اس حالت میں جب پہنچے ہیں، عجیب جملے ہیں. جب حسین مولا نے حضرت ابوالفضل العباس کے سر مبارک کو اٹھا کے اپنے جھولی میں رکھا، اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھنے کے بعد حضرت ابوالفضل العباس کے ہاتھ تو تھے نہیں، ہاتھ تو کٹے ہوئے تھے نا. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوالفضل العباس کی آنکھ میں ایک تیر لگا ہوا ہے. مولا ابوالفضل العباس خود بتاتے ہیں نا اس ذاکر کو، جس ذاکر کو مصائب پڑھنا تھا کہ جس وقت میری آنکھ میں تیر لگا میرے ہاتھ تھے ہی نہیں کہ میں تیر نکالوں. میں نے اپنے ظالموں کو بلند کر کے سر کو جھکا کے جیسے تیر نکالنے کی کوشش کی، ظالموں نے ایسا گرز مارا کہ میں زمین پہ آ گیا. پھر یہی سوال پوچھا تھا نا کہ ان سے پوچھنا رونے والوں سے کہ جب کوئی سوار زمین پہ آتا ہے تو کس سہارے پہ آتا ہے. یہ آپ لوگوں نے مصائب سنا ہے نا. اور اس مصائب کا ایک جملہ اور بھی ہے کہ جس وقت اسی مصائب کو اس شیخ مہدی نے بیان کیا تو کسی ذاکر نے، کسی عزادار نے اٹھ کے سوال کیا، کاش میں بھی مولا کو دیکھ لیتا، کاش میں بھی مولا کی زیارت کر لیتا. تو کتنا خوش نصیب ہے میں جب مولا کی تو نے زیارت کی. اگر مجھ سے مولا یہ سوال کرتے کہ میرے عزاداروں سے پوچھنا کہ سوار کس سہارے پہ نیچے آتا ہے تو میں بھی مولا سے ایک سوال کرتا، مولا آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے، آپ کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، آپ جب اپنی ذوالجناح سے نیچے آئے آپ سر کے بل آئے، لیکن مولا آپ کی بہن 11 محرم کو اونٹ سے جس وقت حسین کی لاش پہ آئی، عزیز
समझो ये कितना बड़ा दुख का मौका है, कितना बड़ा मुश्किल मौका है। लेकिन मेरे मौला मेरे आका ने जिस वक्त गोद में अबुल फजल अब्बास का सर रखा ना, तो आंख से तीर निकालने की इस्तदा की। मौला मेरी आंख से तीर निकाले, मेरे आंखों से खून को साफ करें, ताकि जैसे मैंने आंख खोली थी तो पहला चेहरा आपका देखा था, चाहता हूँ जाते हुए भी आपके चेहरे की ज़ियारत करूं। बस ये बड़ा मकाम था। अब जो गोद में सर रखा ना, तो अब्बास ने सर को नीचे गिरा दिया। इमाम हुसैन ने फिर सर को उठा के गोद में रखा, मौला अब्बास ने फिर नीचे गिरा दिया। फिर तीसरी बार रखा, फिर मौला ने सर गिरा दिया। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास क्या बात है, मैं तुम्हारे सर को अपनी गोद में रखता हूँ, तू सर को गिरा देता है। अब्बास ने कहा, मौला मैं कनीज़ादा हूँ, मौला मैं कलीज़ादा हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश ऐसी की है। मेरी माँ ने मुझे ताकीद की थी कि कभी भी हुसैन से हमसरी न करना। मौला मैं गुलाम हूँ आपका। मौला मेरी वफा का तकाजा नहीं कहता कि अभी आप मेरा सर अपनी गोद में रखें, और थोड़ी देर के बाद आप जब असीम से जमीन पे आएंगे, आपका सर कौन गोद में रखेगा? इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा सर आपकी गोद में हो। बस ये कहना था कि किसी गोशे से आवाज आई, इब्नती अब्बास, ओ मेरे बेटे अब्बास, इन्नी फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा हूँ। अरे तू अपने सर को हुसैन की गोद में रख। मैं वायदा करती हूँ हुसैन दीन से जमीन पे आएगा, ज़हरा अपनी गोद में। खुदा आप लोगों को किसी और गम में न रुलाए, खुदा आपको किसी और गम में न रुलाए। खुदा की कसम सच्चा वाक़या बयान कर रहा हूँ। इसी मकाम पे ये वाक़े हो चुके हैं। एक आलिम दीन कहता है, मैं ज़ियारत के सिलसिले में इस मकाम पे पहुंचा, अपनी होटल में था, रात को ख्वाब में देख रहा हूँ। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं इमाम हुसैन के हरम में दाखिल हुआ हूँ। जैसे मैं इमाम हुसैन के हरम में दाखिल हुआ, हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़री की तरफ से क्या देखता हूँ, आज ज़ाहिर नहीं है बल्कि मलाइका से इमाम हुसैन का हरम भरा हुआ है। मलाइका है। मैंने कहा क्या खबर है, आप मलाइका नजर आ रहे हो? मलाइका की आवाज आई, तुम देख नहीं रहे सामने कौन शख्सियत है? मैंने देखा एक जगह पे रसूल अकरम है, दूसरी जगह पे अमीरुल मोमिनीन है, हुसैन मौला बीच में। अल्लाहु अकबर। मैं अभी खड़ा ही था कि थोड़ी देर के बाद बैनुल हरमैन की तरफ से एक खादिम जो कि हजरत अब्बास के हरम का खादिम था, वो अंदर दाखिल हुआ। आके रसूल अकरम को कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अब्बास ने भेजा है, मुझे अब्बास ने भेजा है। अब्बास के पास एक खातून ने तवस्सुल किया और उस तवस्सुल में अपने बेटे की जिंदगी चाह रही है, बेटा बीमार है। अब्बास ने कहा, रसूल मुकर्रम आए हुए, आप जाओ जाके वो बेटे की भीख मांगो। रसूल मुकर्रम ने थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर फरमाया, अब्बास को कहो कि उस बेटे की जिंदगी अब बाकी नहीं है। सच्चा वाकया बता रहा हूँ। वो वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा मलाइका में हरकत है, मलाइका में हरकत है। मैंने कहा अब क्या खबर है? मलाइका ने कहा अब हजरत अब्बास खुद आ रहे हैं, अब हजरत अब्बास खुद आ रहे हैं। अब ये थोड़ा लम्हा नहीं गुजरा, कहते मैंने देखा, हालांकि मैं भी इस तरह के मसाइल नहीं पढ़ता, अगर मैंने नहीं पढ़ा हुआ हो तो मैंने देखा हजरत अब्बास आ रहे हैं, लेकिन उसी हालत में आ रहे हैं कि दोनों बाजू नहीं है, बाजू लगे हुए रसूल के सामने। पता है क्या कहा? मुस्तफा को क्या कहा? मुस्तफा को आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के प्यारे रसूल में एक अर्ज लेके आया हूँ, खुदा की बारगाह में अर्ज करे कि मुझसे जो बाबुल हवाइज का लक़ब है वो उठा दिया जाए। मैं बाबुल हवाइज न हूँ तो अच्छा है, लोग आते हैं तवस्सुल करते हैं, बस ऐसा कहना था। मुस्तफा कुछ देर खामोश रहे, उसके बाद कहा, अब्बास बेटे, अभी अभी अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया है, तो अल्लाह का फरमान है, अब्बास तो क़यामत तक बाबुल हवाइज है। क्या हमने उस औरत के बेटे को जिंदगी दे दी? कहते मेरी आंखें खुली, मेरी जैसे आंख खुली, मैं भागता हुआ हरम की तरफ गया। उस जमाने में हरम जो था औरतों और मर्दों का एक ही हरम होता था। जैसे जो अंदर दाखिल हुआ, देखा कि वाकई एक औरत है जो जरी से चिपटी हुई। या अब्बासा, या अब्बासा मेरा एक ही बेटा है, या अब्बासा मेरा एक ही बेटा है, या अब्बासा उसकी जिंदगी बचा। मैं जैसे उसके करीब गया,
تھے؟ کہا ہاں۔ کہا زندگی مل گئی تیرے بیٹے کو؟ کہا کیسے پتا چلا؟ گھر کہاں پہ ہے؟ فلاں جگہ پہ، میرے ساتھ چلو۔ جیسے جو گئے اس گھر پہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا باپ اپنے بالوں کو نوچ رہا ہے، بالوں کو نوچ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ میرا بیٹا مر گیا، میرے قبیلے کا ایک ہی بیٹا تھا، میرے قبیلے کا سردار تھا۔ کہا مرا نہیں ہے، کا جنازہ چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ جیسے اندر داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹا زندہ بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹے کو کہا بیٹا کیا ہوا؟ کیسے زندہ ہوئے؟ بیٹے نے کہا لے کے جا رہے تھے ملائکہ، ایک کٹے بازو والا آیا، اس نے کہا ملائکہ میں لے لائی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ اور کہہ دوں کہ وقت میرا ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ باب الحوائج ہے۔ ابھی آپ یہاں پہ آئے ہیں نا، یہ حوائج اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے آئے۔ قیامت تک باب الحوائج ہے، ایسے نہیں ہے۔ لیکن جب بھی باب الحوائج کی بارگاہ میں دعا مانگو تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، مولا عباس کی بارگاہ میں صرف ایک چیز کہنا، مولا عباس کی بارگاہ میں اور کچھ نہ کہنا، ایک چیز کہنا، مولا مولا تو فرات میں سو گیا، تو تو فرات میں سو گیا، تو تو بازو کٹا کے سو گیا، مولا تیری بہن نے بڑے ٹکڑے نوحہ پڑھتے ہیں نا۔ یہاں پہ میں ایک دفعہ آیا حرم میں تو ایک پنجابی کا نوحہ پڑھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کو آتا ہو کہ اٹھا عباس اب دیکھ ذرا تیری بہنوں کا پردہ دیکھا، تیری بہنیں لٹ گئی ہے کہ عباس مولا کے بارگاہ میں صرف آپ پردے کا نام لیں گے، عباس مولا کی حاضر قبول کریں گے۔ خدا کی قسم عباس کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پردے سے زیادہ کوئی دکھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں روایت میں، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں روایت میں کہ جس وقت سرحائے مبارکہ کوفہ اور شام کی بازاروں میں چلے تو ایک سر ایسا تھا جو نوکے نیزے پہ نہیں تھا بلکہ گھوڑے کی گردن میں تھا۔ جب گھوڑے کی گردن میں تھا پوچھا اس سر یہ کس کا سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا ہے؟ کہا یہ ابو الفضل عباس کا سر ہے، عباس بن علی کا سر ہے۔ کہا کیا سبب ہے کہ یہ گھوڑے پہ ہے؟ کہا جب بھی نیزے پہ کھڑا کرتے ہیں نیزہ ٹکتا ہی نہیں ہے، نیچے آ جاتا ہے، نیزہ نیچے آ جاتا ہے۔ لگتا ہے یہ کٹے ہوئے سر سے بھی اپنی بہنوں کو بے پردہ نہیں دیکھ سکتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دعا مانگنے کا وقت آ گیا۔ ایک چھوٹا سا نوحہ پڑے گا۔ مصائب ہوتے مولا ابو الفضل العباس کے، مصائب ہوتے ابو الفضل العباس کے، لیکن یہ مصائب نوحے میں پڑے۔ ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے۔ آجا بیٹا رضا، ماتم ہوگا، ماتم کے بعد دعا ہوگی تاکہ ہم اپنے وقت کے اندر یا حسین 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 یا حسین
तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जमा का जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जमा का शेर से घड़ी अकबर से भी ज्यादा तुझे रोए शेर से घड़ी अकबर से ज्यादा तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए ज़ैनब ने कहा शाम में गरीबों में गाज़ी ज़ैनब ने कहा शाम में गरीबों में गाज़ी बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए अब्बास सदा जियो माधवी सदा जियो जमाना तुझे रोए है अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए बिन हाथों के किस तरह तू घोड़े से गिरा था बिन हाथों के किस तरह तू घोड़े से गिरा था ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए मशकीज़ा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है मशकीज़ा कहीं जिस्म कहीं हाथ कहीं है जा जा के कहा फातिमा ज़हरा तुझे रोए जा जा के जहाँ फातिमा ज़हरा तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए अरमान सकीना तुझे रोती अरमान सकीना का सजना तुझे रोती सजाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए सजाद तेरी कब्र पे उतना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा है जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा है जब मुझे हमरा सब पढ़े बिस्मिल्लाह है मारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा हर तमाचे पे सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा है जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे मुझे बालों से पकड़
बाबा है जब मुझे है मारा बाबा है जब मुझे आबिका दिल ने है मारा बाबा। वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा। मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा है जब मुझे आपके कातिल में खैरात मारा बाबा है जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली सो गई, आग पे करती है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शाके पली, सीने पे जो शाके पली, जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा बन में जली, जो के निशान मौला इमाम या हसन या हुसैन, मौला इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا اللہ پاک پروردگار، یہ باب الحوائج کی بارگاہ میں یہ ماتمداری، یہ عزاداری، یہ نوحہ خوانی، یہ تمام عزاداروں کی پرصداری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں ہیں۔ سید کامران عابد نقوی ابن عابد نقوی، سید عارف علی زیدی ابن محمد علی، ذخیر عباس ابن مولانا حشمت علی، فرزانہ عباس بنت محمد علی، عمر رضا ابن نظر عباس، مسلم عباس ابن مولانا حشمت علی۔ اسی طرح کسی نے عبدالحسین کی فیملی کو زیارت کی نصیب کے لیے دعا کروائی ہے کہ یا اللہ عبدالحسین کی فیملی کو زیارت نصیب فرما، صادق لاشاری کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ حسین نے بھی دعا کی ہے کہ میری بچی بیمار ہے، حسین کی بچی بیمار ہے، نام سلیمان کے لیے بھی ہے کہ یا اللہ سلیمان کی مغفرت فرما، سلیمان کی صحت و سلامتی ہو، شفایات نہ صحت کاملہ عنایت فرما۔ سید نثار علی شاہ نقوی، سید ممتاز زوجہ نثار علی شاہ نقوی، سید عنایت حسین شاہ نقوی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ میرے مولا میرے آقا، تو دلوں کا حال جانتا ہے، جس جس کے نام میرے ہاتھ میں
اور جس کے نام جن کے دلوں میں ہیں، جنہوں نے مجھے حاجتوں کے لیے التماس کیا ہے، میرے آقا پاک پروردگار اس باب العوائد کے صدقے میں، باب العوائد کی بارگاہ میں یہ ہمارے بچے، یہ جتنے بھی زائرین ہیں، یا اللہ ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ صحت کاملہ عنایت فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عنایت فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح اولاد نری اب لیڈیز آ جائیں، یا اللہ آپ لوگ تھوڑا سا آگے تاکہ لیڈیز آ جائیں، آپ لوگ آدھے اس کو آدھے ہو جائیں تاکہ لیڈیز آ جائیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی مسائل شدائد موقع میں، یا اللہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کے صدقے میں، خاندان اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، یا اللہ تمام مصیبتیں پریشانیاں ہماری دور فرما، میرے مولا میرے آقا اس پاک زیارت کے صدقے میں ہمیں بار بار زیارت نصیب فرما، یسر حسین کو صحت عنایت فرما، میرے مولا میرے آقا سید علمدار حسین نے صحت کی التجا کی ہے، یا اللہ باب العوائد کے صدقے سید علمدار حسین کو صحت عنایت فرما، یا میرے مولا یا میرے آقا یہ جتنے بھی حاجت مند اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے حاجتوں کو قبول فرما، زائرین کے سفر کو بے خطر فرما، زائرین کے سفر کو اپنی منزل تک پہنچا، میرے مولا میرے آقا ہماری زیارت کو قبول فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ہادی ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے پاک اور مقدس نورانی قدموں کی زیارت نصیب فرما، انہی کے پاک قدموں پہ شہادت کا سرخ موت نصیب فرما، حیدر امام کی صحت کے لیے دعا، یا اللہ ان کو صحت عاجلہ شفا عاجلہ صحت کاملہ عنایت فرما، الطاف حسین اشفاق علی ان کو بھی صحت کاملہ عنایت فرما، جو مومنین لاپتہ آئے میرے مولا میرے آقا میرے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں عرض ہے ان کو اپنے گھروں تک پہنچا، مولا پاک کی زیارت میں جو لفظ پڑھتے ہیں کہ لا تدعی فی مکان حاضر مکان المقرب، اس مقام پہ جو غائب ہے وہ انشاءاللہ اس کو مل جائے گا مولا کی مہربانی سے۔ بس یہ آخری دعا ہے ہماری کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے پاک مقدس قدم ہائے مبارکہ کی زیارت نصیب ہو، انہی کے قدم آئے حق و صداقت پہ شہادت نصیب ہو۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بحق محمد و آلہ الاطہار صلوات۔